سر لیکن مجھے یاد ہے کہ جب آپ لاسٹ ایئر پہلے بھی میرے شو میں آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ یہ ڈیل کر کے چلے جائیں گے باہر، تو سر یہ بات تو سچی ثابت نہیں ہوئی. تو ابھی ڈیل شروع بھی ہوگی نا. وہ تو کہتے ہیں کہ ان کو ڈیلز بہت آفر کی جاتی ہیں. جو آپ کو نظر آ رہا تھا چارٹ میں. ہاں چارٹ میں نظر آئے گا کہ تھوڑا سا آگے چلا گیا کیونکہ جن کے ساتھ ڈیل کرنی تھی وہی ایگری نہیں ہو رہے تھے. لیکن سر آپ نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ وہ انگلینڈ چلے جائیں گے، اور اس طرح سے اور بھی کافی لوگ یہ بات کہتے ہیں. مطلب ان کی جو بھی ان کی جو چارٹ کی ریڈنگ ہے اسے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے چاہے برطانیہ جاتے ہیں یا کہیں پر بھی جاتے ہیں وہاں شفٹ ہو جائیں گے، یا پاکستان کے اندر ہی جیسے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بنی گالا کبھی یہ خبریں آتی ہیں. نیکسٹ وہ پولیٹکس میں وہ یا پرائم منسٹر بنتے نہیں نظر آ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو جائے. بٹ ایز پر ہز چارٹ کہ ہی ہیز پاسڈ ہز اننگس، اور جو انہوں نے اپنی کھیلنا تھا کھیل لیا، تو ٹھیک ہے. ہر بندہ تو پولیٹکس میں کامیاب نہیں ہوتا. سر لیکن یہ کہا جاتا نا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان ہے، عمران خان تحریک انصاف ہے. سر پھر تحریک انصاف کا بھی کوئی مستقبل تو نہیں رہ گیا پیچھے؟ نہیں تو بھٹو صاحب تو زندہ ہے نا، پیپل پارٹی بھی ان کے نام پہ چل رہی ہے، تو یہ بھی ان کے نام پہ چلتی رہے گی. کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 ماہ کا عرصہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس میں خان صاحب کی ڈیل ہو جائے گی. ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک بندے کی سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے، ایک بندے کا بیئرنگ کیپیسٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بیئرنگ کیپیسٹی اب آہستہ آہستہ ختم ہو. 2018 میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب چلیں گے، 10 سال نکال سکتے ہیں اگر وہ اپنے ارد گرد کے جو ہواری ہیں نا درباری ان سے بچے. کیا کر رہے ہیں ان کو باہر نکلنے، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں ان کو ڈالرز مل رہے ہیں، ان کو ڈالرز مل رہے ہیں، وہ کیوں چاہیں؟ ٹھیک ہے، وکیلوں نے اپنے گھر سب نے بنا اپنی لیے، دکانیں لگائی ہوئی ہیں، وہ دکانیں لگی ہوئی ہیں. اگر عمران صاحب باہر آ جائیں تو یہ منجن کون زیرو ہیں. یہ obviously. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ایک بار پھر سے جوائن کیا ہے فیمس اسٹرالوجر ہیں اجمل رحیم صاحب. السلام علیکم سر. السلام فائزہ، کیا حال آپ کا؟ الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ آپ کا شکریہ سر، 1 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. سال بعد. ہاں آنر کہ آپ بلاتی ہیں. نہیں سر، یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ ہمیشہ تشریف لاتے ہیں. اچھا سر، آپ کی جو ماشاء اللہ پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ میں باقی چینلز پہ بھی دیکھتی رہتی ہوں، وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوتی ہیں. اچھا ویسے ہم کیونکہ اب نیا سال 2026 جو ہے وہ آنے کو ہے، 2025 کا اختتام ہے، اس پہ تو ہم آپ سے بات کریں گے ہی. تو ویسے تو ہم اگر اوور آل اس کی بات کریں عام دیکھنے والے کی نظر سے بھی، تو یہ 2025 تو جو تھا یہ پاکستان کے لیے الحمدللہ بہت بہترین سال ہر لحاظ سے ثابت ہوا. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو 2024 میں پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ پاکستان آگے جائے گا، آگے جائے گا، لیکن اتنا خیر سے آگے جائے گا یہ ہم نے سوچا نہیں تھا. دیکھیں میں ایک تو یہاں پہ تھوڑا سا ڈسکلیمر بھی دے دوں تاکہ یہ کہ یہ جو علم ہے وہ وی ناٹ پرڈکٹ اٹ، وی ریڈ اٹ. ٹھیک ہے، جس ناٹ پروڈکشن، نہ یہ اندازوں کا علم ہے کہ یہ 2+2 سائنٹیفک نالج اینڈ وی ریڈ دی چارٹ آن دی بیسس آف سم سائنٹیفک ڈیٹا. سو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ مچ یو پریسائز اینڈ ایکوریٹ، اتنی وہ ریڈنگ اچھی ہوگی. جیسے ڈاکٹر ECG پڑھتا ہے، اگر ہاؤس جابین پڑھے گا تو وہ کچھ پڑھے گا، اگر پروفیسر پڑھے گا تو کچھ پڑھے گا. تو یہ جو میری اسٹرالوجی ہے جو میں نے پڑھی ہے، جس پہ میں نے ریسرچ بھی کی، کتاب بھی لکھی، اٹس بیسڈ آن مائی ریسرچ. اور فنڈامنٹل بیسکس تو وہی ہوتے ہیں ہماری جو ہے، لیکن پھر میں نے اس پہ ریسرچ کافی کی تھی. تو دس از دی ریزن کہ آپ کو باتیں جو میری نا کافی میچ کرتی ہیں. ہاں جی، نہیں وہ تو خیر سر ہمیشہ پتہ ہی چلتا ہے ماشاء اللہ، اور لوگ بھی اسی لیے آپ سے وہ کتاب بھی لینا چاہتے ہیں اور آپ سے کلاسز بھی لینا چاہتے ہیں. اچھا سر، پاکستان کے حوالے سے جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ سوال کیا، آپ کو پہلے ہی سب چارٹ پڑھ کے سب چیزیں ریسرچ پڑھنے کے بعد پتہ چل رہا تھا کہ پاکستان یہ جو 2025 گزر رہا ہے تقریباً ختم ہونے کو ہے، یہ اتنا شاندار سال رہے گا پاکستان کا؟ ہاں، وہ میں نے جو پچھلے سال جو آپ کو پروڈکٹ کیا تھا، تو ایک تو میں نے کلائمیٹک پہ آپ سے پروگرام کیا تھا کہ اس سال بارشیں زیادہ ہوں گی، فلڈ آئے گا، زلزلے آئیں گے، یہ ایک تھا. دوسرا جب جوپیٹر موو کر کے ایگزالٹ ہوا پاکستان کے 12ویں گھر میں، مئی میں شروع میں آ گیا تھا، تو وہاں پہ ایک ٹرن آیا. ٹھیک ہے، وہاں پہ پاکستان، اور اوپر سے پھر راہو بھی اسکیئر اس نے نکال کے وہ واپس سیٹرن واپس ریٹروگریڈ ہو کے چلا گیا 8ویں گھر میں. تو پاکستان کا مارس کلیئر ہو گیا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ہم نے کوئی لحاظ کیا، پھر جو ہم نے رگڑا لگایا. اچھا پھر آپ نے دیکھا ہوگا
کئی تو ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے راشن اکٹھا کر لیں اور لمبی جنگ ہوگی، اور بڑے مشہور اسٹرالوجر اس بات پہ پڑھے. تو میں نے آن ریکارڈ کہا تھا کہ اٹس اے میٹر آف فیو ڈیز، 2 یا 3 دن میں یہ ٹھا پھا ہوگی اور یہ پاکستان اللہ تعالیٰ فتح دے گا. اور وہی ہوا کہ 2 دن کے اندر ہم نے نا ان کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کر اگلے دن اسی دن مطلب بس ہم نے آج صبح اٹیک کیا، شام کو بھارت قدموں میں تھا. ابھی تک اٹھ نہیں پا رہے، ابھی بھی ظاہر ہے پھر اسی طرح اینڈ اٹ ول ریمین کنٹینیو. اچھا یہ اسی طرح اب پاکستان کا دن بدن اب گراف چڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے. اب جو پولیٹیکلی تھوڑی سی جو تھی نا ڈس ہارمنی جو کہہ لیں کہ تھا، وہ بھی اب ختم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ابھی میں تھوڑا سا چلتا ہوں، جنوری کا مہینہ یو ول سی کہ چھٹے گھر میں 4 سیارے 5 سیارے نئی ملازمتیں آئیں گی، لوگ باہر جائیں گے، پیسے آئیں گے پاکستان کا. اور پھر فروری میں پارٹنرشپ پاکستان کے ساتھ کولیبریشن ہوگی بہت اس طرح. مارچ میں معدنیات کے معاملات میں، زمین کے معاملات میں بہت اپ لفٹ ہوگی، بہت فائدہ ہوگا. اپریل کا مہینہ تھوڑا سا ٹف ہوگا، لیکن اس میں آپ کو کافی کہہ لیں کہ ویسٹ کی طرف سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. مئی جون یہ ایکسیلنٹ ہوں گے پاکستان کے، یہاں پہ اکانومی بھی چڑھے گی، ہر چیز چڑھے گی. جولائی کا مہینہ اگست یہ کلائمیٹک پوائنٹ آف ویو سے یہ اچھا نہیں ہوگا. کیوں؟ سیٹرن نے ایریز میں آنا ہے، اس نے مارس کو سکیر دینی ہے، اور مارس 12ویں گھر میں پھر زلزلے، فلڈ، اور اس دفعہ پچھلے سال کی نسبت زیادہ بارشیں، یہ تو پہلے سے پریڈکٹ کیا جا رہا ہے. اور انسرٹنٹی جسے کہتے ہیں نا، ہلکی پھلکی وہ کہتے ہیں ٹھا پھا جسے کہتے ہیں. یہ جولائی اگست کا آپ نے بتایا نا؟ جولائی اگست. اچھا، یہ میں یہاں پہ لوگوں کو کہوں گا کہ پچھلے سال لوگوں نے مار کھائی کہ وداؤٹ اینی پلاننگ وہ سفر کرتے رہے پہاڑی علاقوں میں اور جاتے رہے، اور وہاں پہ بھی جو وہ تھی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کی وہ نااہلی تھی. وہ جو سوات میں واقعہ ہوا، اور ڈپٹی کمشنر سو رہی تھی اور اس نے کوئی آ گیا، حالانکہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے ان کو اطلاع دے دی. تو ابھی سے پلان کرنا چاہیے. نمبر 1 کہ جو واٹر کورسز کے لوگ نہیں رہتے گھر بنا کے، ان کو پتہ ہوتا ہے ہر سال فلڈ آنے ہیں، پانی نے تو اپنا رستہ بنانا، اور صدیوں سے رستہ آپ کو پتہ ہے. اور جب آپ اس کے اندر ہوٹل بنانے شروع کر دیں، سڑکیں بنانے شروع کر دیں، تو پھر یہ ڈیزاسٹر. تو اس دفعہ کوشش کریں کہ وقت سے پہلے یہ ساری چیزیں ہرڈلز کلیئر کریں، تاکہ منیمم جیسے دیکھیں ابھی پنجاب میں جب پانی پہنچا تو دے مینیج، الحمدللہ، ٹھیک ہے، دے مینیجڈ اٹ. بالکل. صرف ملتان میں تھوڑا سا سٹریس آیا، وہ آیا. سندھ والوں نے پہلے پلاننگ کر لی تھی. بالکل صحیح. آپ نے سندھ کا رولا نہیں سنا ہوگا. ہاں جی، حالانکہ وہاں پہ بھی تھا کہ بہت زیادہ پریشر پانی تو گیا ہے جی، لیکن کوئی بات ہے مینیج کرنے کی، مینیج کیا انہوں نے، لوگوں کو ہٹا لیا، لوگوں کو پانی گزارا، اور انہوں نے صحیح. تو دس از دی مینجمنٹ اونلی ریکوائرڈ. کیونکہ سب سے پہلے بارش ہونی پہاڑوں پہ. سر سب سے زیادہ تو کے پی گورنمنٹ کو مینجمنٹ کی ضرورت ہے، اور ان کا تو پٹھا ہی بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں انفارچونیٹلی وہ اب میں کیا کہوں، اب اگر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈلج ان دی پولیٹیکل میٹرز، بٹ دی وے دے آر بیہیونگ کہ وہ جس بات پہ کر رہے ہیں وہ ان کو وہ ٹارگٹ اچیو ہوتا نظر نہیں آ رہا. کیا کہتے ہیں، دے شوڈ ویٹ فار نیکسٹ الیکشن. ہاں، ابھی ان کو کچھ نہیں ملنا، یہ میں ابھی کہوں گا. نہیں، میں خبر نہیں دے رہا، آئی ایم جسٹ ریڈنگ دی چارٹ آف پاکستان کہ ابھی یہ ان کو ریلیف نہیں ملے گا. دیکھیں اب اگر ہم بانی پی ٹی آئی کی بات کریں تو پچھلے 3 سال سے ہر بندہ ہر مہینے نکالتا رہا ان کو. ہاں جی، نکل رہے آگے، بس آگے. واحد میں ہی تھا جو کہتا تھا کہ یہ ابھی رہیں گے اندر، ابھی رہیں گے اندر. ٹھیک ہے، کیوں میں ان کے چارٹ پڑھ کے بتا رہا تھا، ناٹ فار دی ویوز. بالکل ٹھیک. اچھا سر، کیونکہ اس پہ تو ہم نے ابھی آگے چل کے آپ سے پوچھنا ہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ جولائی اگست کا آپ نے لوگوں کو پہلے ہی اویئر کر دیا کہ جی آپ کا اپنا کام ہے، کیونکہ آپ کی جان سب سے زیادہ آپ کو پیاری ہے، سو آپ نے اس کے لیے احتیاطی تدابیر کرنی ہے، گورنمنٹ لیول پہ جو کام کرنے ہیں وہ بھی کرنے ہیں. سر پھر سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر یہ پاکستان کے لیے کیسے ہوں گے؟ ستمبر اکتوبر دیکھیں، جہاں تک پاکستان کا ہاروسکوپ ہے، ستمبر دوسرا گھر ہے. ٹھیک ہے، پاکستان دوسرا گھر آمدنی کا. ٹھیک ہے، پیسہ آئے گا. ٹھیک ہے، پھر یعنی پھر جو میکسیمم ہم پیک پہ جائیں گے نومبر تک، وی ول بی. اور ٹرین جو ہوگی نا
وہ فل سوئنگ پہ چل رہی ہوگی. ماشاءاللہ. ابھی تو ہم پلیٹ فارم سے باہر نکلے ہیں, موو کر لی ہے, پہلا سگنل کراس کر لیا ہے, اب اسپیڈ پکڑ رہے ہیں. انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اگلا آنے والا سال مزید کامیابیوں کا سال ہے. چلیں جی الحمدللہ. اچھا سر اب ذرا تھوڑا سا پالیٹکس پہ ہی آ جاتے ہیں. آپ نے کیونکہ بانی تحریک انصاف کا ذکر کر لیا سر, لیکن مجھے یاد ہے کہ جب آپ لاسٹ ایئر پہلے بھی میرے شو میں آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ یہ ڈیل کر کے چلے جائیں گے باہر. تو سر یہ بات تو سچی ثابت نہیں ہوئی. تو ابھی ڈیل شروع بھی ہوگی نا سر, وہ تو کہتے ہیں کہ ان کو ڈیلز بہت آفر کی جاتی ہے. اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا تھا چارٹ میں. ہاں چارٹ میں نظر آئے گا کہ تھوڑا سا آگے چلا گیا, کیونکہ جن کے ساتھ ڈیل کرنی تھی وہی ایگری نہیں ہو رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اب کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب راستہ بنانا تو سارے لوپ پول بند کر کے پھر کہتے ہیں اب آئے. تو اب آپ یہ جو نیکسٹ 3 مہینے میں یو ول سی کہ پروگرس شروع ہو جائے گی, اور اگست تک یہ انگلینڈ جا کے بیٹھ جائیں گے چپ کر کے خاموشی سے. پی ٹی آئی ہوگی, عمران خان وہ نہیں ہوں گے. لیکن سر آپ نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ وہ انگلینڈ چلے جائیں گے, اور اس طرح سے اور بھی کافی لوگ یہ بات کہتے ہیں. لیکن سر ابھی ان کے بچوں نے بھی جس طرح سے انٹرویو دیا وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے والد صاحب نہیں آنا چاہتے, کیونکہ وہ یہ کہیں گے میں پاکستان کو کن حالات میں چھوڑ کے آ گیا. اور ابھی تک اگر ہم بات کریں تو وہی بات ہے 2.5 سے 3 سال کا عرصہ تو ہو گیا, وہ جیل میں ہی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ مطلب ان کی جو چارٹ کی ریڈنگ ہے اسے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے چاہے برطانیہ جاتے ہیں یا کہیں پر بھی جاتے ہیں وہاں شفٹ ہو جائے گے, یا پاکستان کے اندر ہی جیسے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بنی گالا, کبھی یہ خبریں آتی ہے بنی گالا منتقل کیا جا رہا ہے, کبھی کوئی جیل چینج کی جا رہی ہے. دیکھیں عمران صاحب جو تھے وہ ایز اے اسپورٹس مین وہ تا یاد زندگی تک وہ یاد رکھے جائیں گے, کیونکہ ان کا اسپورٹس کا جو کھانا. بٹ پولیٹیکلی کیونکہ وینس ڈیل کرتا ہے پولیٹکس کو, اور عمران صاحب کا وینس بری طرح وہ ہے مجروح ہے, پھنسا ہوا ہے. لہٰذا اب نیکسٹ وہ پولیٹکس میں وہ یا پرائم منسٹر بنتے نہیں نظر آتے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو جائے. بٹ ایز پر ہز چارٹ کہ ہی ہیز پاسڈ ہز اننگس, اور جو انہوں نے اپنی کھیلنا تھا کھیل لیا. نو ہی ول سیٹل ابراڈ, اور وہاں پہ چپ کر کے اپنا وقت گزاریں گے. یہ میں لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کر رہا, بٹ کیا کروں چارٹ ریڈ کر رہا ہوں میں تو وہی بتا رہے ہیں. بالکل ہمارے تو خواہشات تو نہیں ہے نا, اسپورٹس کے ہیرو ہیں وہ. بالکل تو ٹھیک ہے, ہر بندہ تو پولیٹکس میں کامیاب نہیں ہوتا سر. لیکن یہ کہا جاتا ہے نا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان ہے, عمران خان تحریک انصاف ہے. تو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی پالیٹکس میں اس طرح سے ان نہیں ہوں گے, ان کو وہ لائم لائٹ نہیں ملے گی پالیٹکس میں, وہ ابراڈ سیٹل ہو جائیں گے, تو سر پھر تحریک انصاف کا بھی کوئی مستقبل تو نہیں رہ گیا پیچھے. نہیں تو بھٹو صاحب تو زندہ ہے نا, پیپل پارٹی بھی ان کے نام پہ چل رہی ہے, تو یہ بھی ان کے نام پہ چلتی رہے گی. لیکن یہ ہے کہ یہ مقابلہ کرے گی ان 2 پارٹیوں کے ساتھ, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور یہ کہیں گے ان کو فری ہینڈ دے دیں گے مسلم لیگ کو, پیپلز پارٹی کو نو. اچھا دے ول گیو ٹف ٹائم. بٹ جو ہوتا ہے نا ووٹ جو لوگوں نے دیے وہ اس کے نام پہ دیے تھے. ظاہر ہے سر, وہ تو ایک ہی انسان ہی ہوتا ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 ماہ کا عرصہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس میں خان صاحب کی ڈیل ہو جائے گی. ان کا وہ پچھلے دنوں میں ٹی وی پہ سن رہے تھے کہ تنہائی ان کو برداشت نہیں ہوتی, اور آج کل ملنے دے رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک بندے کی سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے, ایک بندے کا بیئرنگ کیپیسٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بیئرنگ کیپیسٹی اب آہستہ آہستہ ختم ہوگی. اچھا, اور مجھے میں ایک چیز فائزہ میں بتانا چاہتا ہوں. 2018 میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب چلیں گے, 10 سال نکال سکتے ہیں اگر وہ اپنے ارد گرد کے جو ہواری ہیں نا درباری ان سے بچے. کیا کر رہے ہیں, ان کو باہر نکلنے وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ باہر آئیں. ان کو ڈالرز مل رہے ہیں, وہ کیوں چاہیں گے. ٹھیک ہے, وکیلوں نے اپنے گھر سب نے بنا اپنی لیے, دکانیں لگائی ہوئی ہیں, وہ دکانیں لگی ہوئی ہیں. اگر عمران صاحب باہر آ جائیں تو یہ منجن کون زیرو ہیں یہ obviously. تو اس لیے ان کی اسی طرح بھٹو کو بھی اندر رکھا تھا, عوامی ریلا آئے گا سر آپ کو نکال کے لے جائے گا, یہ وہ کر کے اس بیچارے کو پھائے چڑھا دیا. اور اسی طرح اس کو اندر رکھا ہوا, جناب فکر نہ کرو اسٹریٹ پاور ہمارے ساتھ ہے. دیکھیں اب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ نہیں ہیں
کہ ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا کے حد تک پرتگال ہے، آسمان ہے، تلواریں وہاں پہ چڑھاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کوئی سڑک پہ آ سکتا ہے اب؟ نہیں اور ویسے بھی سر یہ لوگ تو احتجاج کی کالز دے دے کے ناکام ہو تھک گئے، گئے انہوں نے، کوئی بھی نہیں نکل رہا. اب دوبارہ کہہ رہے اسٹریٹ پار شو کریں گے، جس طرح سے سہیل آفریدی آ رہا ہے جی سر، وہ آنے سے پہلے بیچارے کا جو شو ہے وہ بری طرح سے فلاپ ہو چکا ہے. ایسے اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں، ایسے اپنی دیکھیں اگر شطرنج جو سیاست ہے نا وہ ایک شطرنج ہے، چیس ہے، کبھی مورے آگے کبھی پیچھے کبھی، تو آپ نے اپنے بادشاہ کو دونوں طرف سے فیلے رکھوا دیے، ٹھیک ہے، چیک دے دیا اور وزیر اس کے پاس رکھا، بادشاہ نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر جا سکتا ہے، پھنسا ہوا ہے. اچھا سر، آپ کی باتوں سے تو مجھے بھی یہ لگ گیا کہ خان صاحب پہ پریشر آ جائے گا. خان صاحب کیونکہ انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، سو وہ تھک جائیں گے، ہار جائیں گے. ویسے وہ تھک ہار تو پہلے ہی گئے ہیں، وہ الگ بات ہے، وہی والی بات کہ جو ڈالر مافیا ہے نا، جو ان کی نام پہ ڈالرز لے رہا ہے، وہ ان کو باہر نہیں آنے دے رہا. سر وہ باہر چلے جائیں گے تو جو بشرا بی بی ہے ان کا کیا نظر آئے گا آپ کو؟ وہ اپنی چپ کر کے وہ بھی بیٹھ جائیں گی. اچھا سر، پہلے شوہر کے جہاں پاس پہ میں نے پچھلے سال آپ کو کہا تھا کہ ہی ول ریوائیو ود جامعہ خانون کے پاس ہی، یہ تو جمائمہ کے پاس ہی جی آپ نے وہ جا بھی ادھر ہے. اچھا، اور تو بشرا بی بی کے ساتھ ان کا تعلق رہے گا؟ سائلنٹ تعلق جو ہوتا ہے وہ رہے گا. اب بھی کون سا تعلق ہے، رشتے کا مطلب نام کا رہے گا، کاغذ کا کہ میاں بیوی ہیں. اوکے، اچھا اس کا مطلب بشرا بی بی مانیکا صاحب کے پاس دوبارہ واپس تو نہیں جائیں گی؟ نہیں. اوکے، لیکن اس عورت نے سر جتنی جو آپ شطرنج کا چال کہہ رہے ہیں نا، اس نے بھی پوری ایک بازی بچھائی تھی اور وہ خاموش ہو جائے گی. دیکھیں بات وقت کی بات ہوتی ہے نا، اس کا جو جن تھا وہ آپ کو پتا کون تھے، ہاں جی ٹھیک ہے نا، تو وہ جن ساری جب دنیا کو پتہ چل گیا، ان کا جو جن تھا وہی جب نہیں رہا تو پھر دیکھیں بات یہ ہے. پھر مالاتی سازشیں آپ نے سنا ہوگا لفظ، پرانے زمانے سے چلتی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. ایوب خان صاحب تھے تو اس وقت اخبار ہی ان کے لیے علیحدہ چھپتا تھا، باہر ان کچھ ہو رہا تھا ان کو دیکھو سر آپ کی تعریف ہے، اور پھر اس کو بیچارے کو اسی طرح گیا. اسی طرح پھر باقی بھی لوگ باہر کچھ ہوتے. تو اس لیے جب بندہ سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے نا، یہ کسی بھی پوسٹ پہ چل جائیں، بیوروکریسی پہ چلے جائیں، جب کسی کو اختیارات ملتے ہیں نا تو وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی گردن میں سریا نہیں آتا. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. اور وہ جن کا سریا آتا جب وہ اترتے ہیں تو پھر وہ سریا ہاتھ میں لے کے دیکھتے رہتے ہیں کہ جی وقت، اور پھر لوگ بھی نہیں ان سے پوچھتے، پھر چپڑاسی بھی دروازہ نہیں کھولتا. بالکل ایسے ہوتا ہے، اور یہ ہمارے بیوروکریٹس کا تو یہی حال ہوتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد تو کوئی آج سلام کا ایک میں جواب سن رہا تھا ایک پروگرام صبح، پتہ نہیں کس کا تھا، ہاں وہ کہہ رہے تھے کالے انگریز جب سی ایس ایس کر لیتے ہیں نا تو پھر ان کی گردن میں سریا آ جاتا ہے. اچھا، تو آپ کبھی آپ کو اتفاق نہیں ہوا سیکٹریٹ، مین سیکٹریٹ جانے کا؟ اول تو آپ اندر جا نہیں پائیں گی، اچھا جا پائیں گی تو ان کو مل نہیں پائیں گی، ٹھیک ہے. اگر مل پائیں گی تو وہ ان کی وہ جو رغبت ہوتی ہے نا، جو ایک فرونیت، وہ ان کے چہرے پہ ایسے ہوتی ہے کہ جیسے ہم لوگ کوئی فقیر ان کے کمرے میں آ گیا اور غصے سے پھر دیکھتے. میرے پچھلے دنوں میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جانا ہوا، تو وہ ایک تھا، میں ایک ڈپٹی سیکرٹری تھے، تو میں نے ان کو کہا یہ کام نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کہ اگر نہیں ہو سکتا تو آپ بولتے کس طرح؟ تمیز ہونی اور چاہیے. ایسے تو آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی، ٹھیک ہے. مجھے ایسا دیکھ رہا، میں نے کہا تم فرعون ہو اور تمہیں یہ سیٹ راس نہیں آتی. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی سیکرٹری، اس کی فرونیت، اور ایسو تو دور کی بات ہے، تو اس کی فرونیت اتنی تھی کہ پھر ہفتے بعد وہ فرونیت کھڈے لینے لگ گیا ہوا. اچھا، ان لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے. اچھا سر، بشرا بی بی آپ نے کہا کہ وہ خاموش ہو جائیں گی اور ایک کونے خدرے میں بیٹھ جائیں گی، تو سر آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو فیض حمید صاحب کا ابھی جو باقی اور چیزوں میں فیصلے آنے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ابھی چلے گی، ابھی تو گیم باقی ہے. جو مارچ کا اپریل کا مہینہ ہے نا، یہ جو 9 مئی کے کیسز، یہ کہتے ہیں نا کہ آگ جل رہی ہے اور اس کے اوپر ہائی آکٹین ڈال دے تو پامبڑ نہیں بچتا، وہ ایک دفعہ چلنا ہے، اس کے بعد پھر جو ہونا ہے. آپ دیکھیں نا آج بھی کسی کو 33 ایئرز سزا ہوئی ہے. اچھا سر، تو پھر اب یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کے ستارے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب فل سوئنگ میں ہیں. عوام گڈی تنی نہیں ہوتی جو وہ تنی ہوئی ہے. اگر شہباز شریف صاحب ابھی تو کچھ نہیں، اگست کے مہینے میں، اگست میں تھوڑا سا پریشر میں آئے گا، میں بھی کوئی ہیلتھ ایشو تنگ کرے گا، میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اس وقت ڈسٹرب ہوتے نظر آتے ہیں.
تو اگر اگست کا مہینہ ستمبر کا وہ نکال کے تو 5 سال پورے. 5 سال پورے, زبردست. ٹھیک ہے, مریم نواز صاحبہ. مریم نواز, اچھا ایک چیز بتا دوں, شی ڈڈ مارولس ورک. میں ایک چیز میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک تو میں تو جب بھی ہاسپٹل کے پاس سے گزرتا ہوں نا, تو میرے بچے ڈاکٹر ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں یار جب یہ بن جائے نا تو پوسٹنگ یہاں کرانا. تو کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا تیزی سے اور جتنا خوبصورت وہ ہاسپٹل بن رہا ہے. وہ کینسر کیئر ہاسپٹل پائن ایونیو پہ, جی بالکل, میرا بھی تو سے گزرا تو میں بھی یہی دیکھتی ہوں. ایکسیلنٹ. پھر اس نے وہ کاموں پہ آگ ڈالا, ایک صفائی, ایک انکروچمنٹ, ساری دنیا مان رہی ہے, ٹھیک ہے, انکروچمنٹ, ٹھیک ہے, اور گڈ گورننس. اچھا پھر ایک چیز ہے جو میں پچھلے بیوروکریسی کے حوالے سے بھی وہ کوئی سفارش کسی کی نہیں مان رہی ہے, وہ اتنا پریشر جھیل رہی ہیں. تھوڑا سا میں اس طرف آتا ہوں, تھوڑا سا وہاں پہ وہ پھنسی ہوئی ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسموگ پہ ہم نے پروگرام کیا تھا. بالکل کیا تھا. اچھا جو میں پچھلے 5 سال سے بار بار ٹی وی پہ کہہ رہا تھا, بار بار ٹی وی پہ, شی امپلیمنٹڈ. نو ڈاؤٹ 3 دن صرف آپ کو اسموگ آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, الحمدللہ. وہ اس نے وہی اسٹیپ جو میں بولتا ہوتا تھا بار بار, کہتا تھا کہ کس طرح سے بچ سکتے ہیں, انہوں نے سب وہ کر کے, اور شی ڈڈ اٹ. بس اب ایک کام کر دے, میں ان سے یہ آپ کے پروگرام کے تھرو ریکویسٹ کروں گا کہ درختوں کی مینجمنٹ سائنٹیفک کر دیں. درخت بڑے نہیں ہو رہے, ڈنڈے رہ رہے ہیں, اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب نہیں ہو رہی. اچھا فارسٹ جو ہے نا, وہ اب اور 10 سال بعد کوئی بڑا درخت فارسٹ میں نظر نہیں آئے گا, ڈنڈے کھڑے ہوں گے. اور جب موٹا درخت ہوتا ہے نا, تو وہ اس کے اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ جمع ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں کاربن سیکویسٹریشن. جب آپ اس کی مینجمنٹ ہی نہیں کریں گے, اسپیس ہی نہیں دیں گے, اور آپ اس کو وہ کہتے ہیں نا شدولے شادی چوئیاں بنی ہیں, اس کے سر پہ کیا رکھتے ہیں, پیالہ رکھ دیتے ہیں نا, سر چھوٹا رہتا ہے. سیم وی آر ٹریٹنگ فارسٹ, کشمیر میں بھی, KPK میں بھی, پنجاب میں بھی, اینڈ ادھر یہ جو ہماری مین میڈ پلانٹیشن ہے, دے آر بینگ افیکٹڈ بیڈلی. ٹھیک ہے. اب مریم صاحبہ, میں نے پچھلے دنوں میں سیکٹری فارسٹ کو اس بات پہ بڑا 1 گھنٹے کی بریفنگ دی, کنونس کیا, بٹ انفارچونیٹلی جب ان کہتے ہیں مجھے تو کسی نے یہ چیزیں بتائی نہیں, یہ تو آج بتا رہے ہیں, اور جب ان کو سمجھ آئی تو ان کی ٹرانسفر ہو گئی. اب تو انفارچونیٹلی یہ بہت ہوتا ہے. اچھا تو سر, مریم صاحبہ کے کاموں کی تو ہم نے تعریف کر دی, آپ کو ان کے ستارے دیکھیں, مریم بی بی کو میں کہوں گا کہ سینٹرل گورنمنٹ میں مت جائیں. اچھا دیکھیں, شہباز شریف صاحب جتنا پنجاب میں تھا, کیا ادھر جا کے وہ کام کر سکیں جو پنجاب میں کیے تھے انہوں نے. اینڈ شی بروکن دی ریکارڈ آف شہباز شریف. اپنے ابا اور چچا کے بھی کر دیے, ریکارڈ توڑ دیے اس نے, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے ان مافیا پہ ہاتھ نہیں ڈالا جس پہ اس نے ڈالا. تو ابھی میں ان کو کہوں گا کہ پرائم منسٹر بت بنے, ابھی آپ 5 سال اور نکال لیں, ہمارا پنجاب کی شکل نکل جائے. اچھا سر, یہ تو ہم اپنے پنجاب کے لالچی ہو کے ہم کہہ رہے ہیں نا, لیکن ویسے آپ کو ان کے چارٹ سے کیا نظر آ رہا ہے کہ اگلی ٹرم میں جب الیکشن یہ کام کرتی نظر آتی ہیں. سر نہیں, مطلب پرائم منسٹر بن جائیں گی اگلی ٹرم میں, پرائم منسٹر میں ابھی تھوڑا سا دیر ہے. کتنے الیکشنز کا؟ 1 الیکشن کے بعد. اچھا, مطلب جو نیکسٹ الیکشن پاکستان میں ہوں گے اس وقت چانس بنے گا, ابھی نہیں. ابھی جو الیکشنز ہوں گے نیکسٹ, جو بھی اس میں یہ وزیر اعظم بنتی نظر نہیں آتی. فائدہ کوئی نہیں ان کو, میں پہلے کہہ رہا ہوں نا. اچھا, یہ آپ ان کی ریڈنگ پڑھ کے کہہ رہے ہیں؟ ہاں کہہ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں سر, یہاں پہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا وزیر اعظم. اب دیکھیں مجھے بتائیں, میں شہباز شریف صاحب پنجاب میں جتنے ایکٹیو تھے, کیا ایز اے پرائم منسٹر اتنے ایکٹیو ہے. سر ویسے ایکٹیو تو وہ ابھی بھی بہت ہے نا, لیکن وہ چیزیں اچیومنٹ تو نہیں نا آ رہی جو وہ ادھر کرتے تھے, ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, اور نئے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں. بھارت سے جنگ جب سے ہم لوگ جیتے ہیں نا, اس کے بعد سے تو طوفانی دورے نہیں ان کے ختم ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ سے کیا پروٹوکول مل رہا ہے, کیا عزت افزائی ہو رہی ہے. وہ دعا ہیں جنہوں نے ڈیسیژن لیا تھا, الحمدللہ. بالکل, ہم نے ان کی طرف تو آنا ہی ہے. اچھا سر, وہ ہم نے آنا ہے ان کے, ہم نے ایک ان سے پہلے جو تھے وہ تو کہتے تھے ٹینکوں کے پیٹرول کے پیسے بھی نہیں. اللہ معافی. دیکھیں یہ بس اس طرح کا بھی وقت گزرا ہے, شکر الحمدللہ پاکستانیوں کا وقت اچھا چل رہا ہے جو ہمیں اس طرح کے CDF میسر آئے. اچھا سر, آپ نے کہا کہ مریم جو ہے وہ یہ الیکشن چھوڑ کے جو اگلا الیکشن ہوگا اس میں وہ وزیر اعظم ان کو بننا چاہیے, یہ آپ ان کی ریڈنگ دیکھ کے بن سکتی ہیں, ابھی نہیں بنیں گی, جو بھی اگلا الیکشن ہوگا اس میں. اچھا, حمزہ شہباز شریف صاحب کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بیچارے بڑے خاموش ہو کے نا ایک کونے میں لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے وزراء سے, MNAs MPs سے وہ میٹنگز پہ میٹنگز کرتے جا رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ والد صاحب کے 2 IC بنتے ادھر,
سر بہت دفعہ ہم نے یہ باتیں تو سنی نا کہ ان ٹھیک کا ہے، نوٹیفیکیشن آ رہا ہے لیکن وہ لیکن تھوڑے سے لیزی ہیں، اپنا 11 بجے اٹھنے والے اور آرام سے اچھا ایزی گوئنگ سے ہیں، اوکے اور وہ کرنٹ نہیں ہیں ابھی، تو کبھی ان کا رول آئے گا اچھا وہ کریں گے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب ایٹ لیسٹ سینٹر میں کوئی رول تو پلے کرتے، کوئی نہ کوئی تو سر اگر لیتے، شاید تاکہ ان کی تربیت ہوتی، ٹریننگ ہوتی. اچھا تاکہ مریم کے ادھر سے جانے کے بعد پنجاب ادھر ان کے آتے ہاتھ میں ہیں، آتا. تو وہ بالکل ہی غائب ہوئے ہیں، ڈیسپریٹ ہے میرا خیال. نہیں سر وہ میٹنگس تو کر رہے ہیں لوگوں سے. اچھا میاں نواز شریف صاحب کے ستارے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ایک چیز بتا خاموش دوں، ہی رہیں گے. خاموش رہیں گے. آگے جا کے تھوڑے سے ہیلتھ ایشو تنگ کریں گے ان کو، بٹ میجر ابھی بھی وہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر وہی ہیں. ظاہر کوئی چیز وہ ان کے مشورے کے بغیر تو ہوتی وہ نہیں ہے. جو گجراں والے باہر پروان نہیں بیٹھے، باہر بیٹھے ہوتے ہیں، پگڑی رکھی ہوتی ہے اور کہتے ہیں اوے کبھی مار سجی مار. تو اس لیے آپ مثالیں بہت اچھی دیتے ہیں. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ نواز شریف ایک چیز ہے، نون لیگ میں اگر کام کا بندہ پازیٹیو ذہن کا اور جسے کہتے ہیں پروگریسو مائنڈ، وہ صرف نواز شریف ہے. باقی تو ان کو میں کہنا کہ جب بھی کسی عہدہ مل جاتا ہے نا، یہ لوگ ملنا ہی گوارا نہیں کسی سے کرتے، لوگ سریا کی بات کرتا. میں نون لیگ کو مشورہ دوں گا کہ لوگوں میں ملے جلیں. لوگ گلا کرتے ہیں، ان کے ایم پی رو رہے ہیں، میرے پاس تو آتے ہیں نا کنسلٹنسی کے لیے، تو وہ ایک ہی گلا ہوتا ہے، ملتے نہیں ہیں. اور جب کہ پرویز لائی کو ہر بندہ کہتا تھا آدھی رات کو بھی ہم جا کے گھر مل لیتے تھے، دروازے ان کے کھلے ہوتے تھے. صدر زرداری صاحب ان کے ستارے وہ فار ایور ریڈی، وہ ایور گرین ہے. بیٹھے رہنے، چپ کر کے بیٹھے رہنے دیں ان کو، وہ کھلاڑی ہے. بلاول بھٹو زرداری آئیں گے، لیکن ابھی ٹائم لگے گا. چانس ابھی پرائم منسٹر بنتے نظر نہیں آ رہے. آصفہ بن جائیں گی، آصفہ بن جائیں گی. ہاں اگلے الیکشن میں جو کوئی میجر رول آئے گا ان کا، آصفہ. بلاول ابھی آپ یہ کو نظر نون نہیں لیگ آ رہے. کنٹینیو کرے گی اگلا ٹرنور بھی، اگلا ٹینیور بھی نون لیگ میں، اس کے بعد پہ یہ آئیں گے. زبردست. چلیں جی، یہ تو تقریباً ہم نے حکومت اپوزیشن یہ تو کر لیا. اب آخر میں ہم بات کرتے ہیں ہمارے CDF فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب، ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جب انہوں نے چارج لیا یا چارج لے رہے تھے تو مجھے ایک صحافی نے ان کی ڈیٹ آف برتھ بھیجی، ان کی نیٹ پہ ڈیٹ آف برتھ غلط ہے، اچھا ایکچوئل بھیجی. تو میں نے ان کو ایک صفحہ لکھ کے بھیجا تھا ان صحافی کو. میں نے کہا کہ یہ ہی ول ٹیک اوور دی چارج، بٹ پہلے 2 سال ان پہ بہت سختی آئے گی، پریشر آئے گا، ان کو اپنے سائے سے بھی بچنا چاہیے. اس کے بعد ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. وہی ہوا. وہ اچھا ان میں ایک چیز ہے، ایک تو وہ حافظ قرآن ہے، اور دوسرا وہ اگر آپ دیکھیں نا ارطغرل اور عثمان اور ڈرامہ، تو وہ عثمان میں ہر کام پہ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، اللہ کی فتح آئے گی. تو وہ ان میں وہ چیز ہے کہ ہر بات پہ اللہ کا نام لیتے ہیں، ہر لا پہ. اور وہ ایک چیز ہے. اب بھی اس نے کہا کہ اللہ کی روشنی مجھے نظر آئی، اللہ نے مجھے اشارہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اور طرف سے مدد تھی اس میں. بالکل. تو جب بندہ اللہ کے قریب ہو نا، تو پھر ان پہ اللہ کی رحمت ہے. بس یہ میں اتنا کہوں گا. بولڈ ہے. سب سے بڑی بات ہے، کوئی اسکینڈل سنا ان کا؟ کوئی بچے کا رول دیکھا کیونکہ ان کا بچہ کہیں پھر رہا ہے اور کوئی ناجائز پھر رہا ہے؟ نہیں. کہیں پہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے. تو جب بندہ ہمبل ہو نا، ہمبل، اور اللہ کے ساتھ لگاؤ، تو برا سخت وقت انہوں نے کاٹ لیا تھا. اب سب سے زیادہ خوف زدہ دنیا میں انڈین ہے اس وقت. مودی ان کے نام سے رات کو اس کی نیندیں اٹھتی ہیں. بالکل ٹھیک، ایسا ہی ہے اور ایسا رہے گا. دیکھیں پاکستان بورن فار، یہ اگر پاکستان یونائٹڈ ہے نا، میں پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کا ایک ہی سیارہ مارس بہت مضبوط ہے، اور یہ آرمی ہے جس نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. نہیں تو ہمارے جو پاکستان کے عرصوں میں وینس نیگیٹو، کبھی بھی سیاستدان 2.5 سال سے اوپر گئے اور ہمیشہ جیل میں گئے. ٹھیک ہے. بیوروکریسی، اور یہ جو بیوروکریسی اور یہ سیاست، یہ پاکستان کو راس نہیں ہے. اچھا
اچھا سر، آپ نے کہا کہ ایک صحافی نے ان کی ایکچوئل ڈیٹ آف برتھ آپ کے ساتھ شیئر کی، تو پھر آپ نے حافظ صاحب کے بارے میں یہ پریڈکٹ کیا. ویسے کیونکہ جب مجھے پتا ہے آپ جب ذائچہ بناتے ہیں تو آپ وہ جو ہینڈ پرنٹس ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں، تو آپ نے ان کے ہینڈ پرنٹس بھی دیکھے ہیں؟ نہیں، میں وہ جب وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک دو دفعہ بڑی زور لگا کے ٹی وی پہ روک کے زوم کر کے دیکھیں، اچھا، تو وہ ان پہ نا جو ان کی جو روحانی لائنیں ہیں نا وہ ڈومیننٹ ہے، اور فیم لائن ان کی بہت ہی جاتی ہے، ماشاءاللہ، بولڈ ڈیسیژن والی. اب دیکھیں ٹرمپ جیسا بندہ ان کو ہر وقت یاد ہر وقت مطلب ساری دنیا حیران ہے کہ یہ ٹرمپ پالیسی، امریکہ پالیسی بدلی کیسے ہے. وہ جب بات کرتا ہے تو گریٹ گائے. وہ کہتے ہیں مائی فرینڈ از ناٹ ہیئر، آئی مس ہم. شہباز صاحب کو دیکھ کے اس نے کہا بالکل. اچھا سر، ویسے بتائیں اب تھوڑا سا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ لکی ہاتھ، اس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ ہاتھ بھی اچھا اور برا ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ ہوتا ہے کہ جو قسمت آپ لے کے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اٹس ڈپینڈ پون یور فیٹ. جتنی ہاتھ کی لائنیں باریک ہوں گی، سافٹ ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اس میں جو میجر 3 لائنیں جو ہوتی ہیں 4، ایک برین لائن، ایک ہارٹ لائن، ایک لک لائن، سن لائن، یہ انڈیکیٹ کرتی ہے آپ کی فیٹ کو کہ آپ کیا لے کے پیدا ہوئے. اچھا، اب ہر بندہ تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر نظام چلانا ہوتا ہے، چھوٹا بھی بڑا بھی سارا، یہ ایک رینڈم سسٹم ہے. تو وہ بندہ قسمت لے کے پیدا ہوتا ہے، اسے ہاتھ دیکھ کے یا اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی سافٹ لائف ہے. اور ایون سو بچے کے ہاتھ سے یا کسی کا بھی ہاتھ دیکھ کے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس کی فیملی کی کنڈیشن کیسے، ماں کے پیٹ میں تھی تو ماں کی کنڈیشن کیا تھی، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. زبردست. چلے سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بتا دیا پاکستان کے لیے آنے والا جو سال ہے وہ انشاءاللہ خوشخبریاں لے کے آئے گا. آپ کا شکریہ، آپ کے وقت کا شکریہ، تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.